کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مہینے کے کچھ دن بس بھاری گزرتے ہیں، جب لگتا ہے کہ ہر چیز، ہر کام آپ کے خلاف جا رہا ہے۔ اچھا، آج ہم اسی احساس کے پیچھے چھپی ایک بہت پرانی نجومی وضاحت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جس سے ہم میں سے زیادہ تر لوگ گزرتے ہیں۔ آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے پوری کائنات نے آپ کے خلاف کوئی سازش کر رکھی ہو۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ مطلب ایک لمحے میں آپ پوری توانائی سے بھرپور ہوتے ہیں اور اگلے ہی لمحے بغیر کسی خاص وجہ کے مایوسی اور رکاوٹیں آپ کو گھیر لیتی ہیں۔ تو کیا اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ چھپی ہوئی ہے؟ اور یہاں ایک دلچسپ بات ہے۔ علم نجوم کے مطابق اس مسئلے کا ایک حصہ ہم خود پیدا کرتے ہیں، یعنی ان مخصوص دنوں میں ہم خود ہی اپنے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں اور باہر کے اثرات کو اپنے فیصلوں سے اور زیادہ بگاڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی اتفاقی بدقسمتی نہیں ہے۔ علم نجوم کہتا ہے کہ اس پراسرار قوت کا باقاعدہ ایک نام ہے۔ یہ ایک ایسا سائیکل ہے جس کی پیشگوئی بھی کی جا سکتی ہے۔ اسے کہتے ہیں قمر در عقرب، جس کا مطلب ہے چاند کا برج عقرب میں ہونا۔ علم نجوم میں جب چاند عقرب میں آتا ہے تو اسے حبوط یعنی کمزوری کی حالت مانا جاتا ہے۔ مطلب چاند اس برج میں کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی مثبت توانائی متاثر ہوتی ہے۔ جیسا کہ نجومی علی زنجانی کہتے ہیں، وہ سیارہ جو ہمارے جذبات، احساسات اور یہاں تک کہ پیسے کے فلو کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ان 2.5 دنوں کے لیے کمزور پڑ جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو ہماری جذباتی اور مالی حالت غیر مستحکم ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ لاکھوں میل دور ایک سیارہ زمین پر ہمارے موڈ اور فیصلوں پر اثر کیسے ڈال سکتا ہے؟ اس کی جو وضاحت دی جاتی ہے وہ کافی دلچسپ ہے۔ اچھا، اب یہاں سے بات اصل میں دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ یاد ہے نا، سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی جسم کا تقریباً 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ یہی ایک حقیقت اس پورے نظریے کی بنیاد ہے۔ اب ذرا اس موازنے کو دیکھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ چاند کی کشش ثقل زمین کے سمندروں پر اثر ڈالتی ہے، جس سے لہریں بنتی ہیں۔ تو یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ بالکل اسی طرح چاند ہمارے جسم کے اندر موجود اس 70% پانی پر بھی ایک ہلکی سی کشش ڈالتا ہے، اور اس اندرونی کھچاؤ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم خود کو زیادہ حساس، شکوکوں میں گھرا ہوا محسوس کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید رد عمل دینے لگتے ہیں۔ ہماری سوچ الجھ جاتی ہے اور جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب جب کہ مسئلہ اور اس کی ممکنہ وجہ سامنے آ گئی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا مشورے دیے گئے ہیں۔ مشورہ بہت واضح ہے۔ اس عرصے میں کوئی بھی بڑا اور نیا کام شروع کرنے سے گریز کریں۔ نجومی اعتبار سے یہ مانا جاتا ہے کہ جب چاند کمزور ہو تو اس وقت شروع کیے گئے کاموں میں توانائی کی کمی ہوتی ہے اور ان کے کامیاب ہونے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ بالکل، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ یہ سب جاننے کا فائدہ ہی کیا اگر ہمیں یہی نہ پتا ہو کہ یہ 2.5 دن آتے کب ہیں؟ اس کے 2 طریقے بتائے جاتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ خود علم نجوم سیکھیں، جس میں ظاہر ہے کافی وقت لگتا ہے۔ دوسرا اور آسان طریقہ ہے جنتری کا استعمال۔ جنتری ایک قسم کا نجومی کیلنڈر ہوتا ہے جس میں یہ ساری تاریخیں اور اوقات پہلے سے ہی کیلکولیٹ کر کے لکھ دیے جاتے ہیں تاکہ عام لوگ بھی اسے آسانی سے استعمال کر سکیں۔ لیکن بات صرف پرہیز کرنے پر ختم نہیں ہوتی۔ اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کچھ مثبت اور ایکٹیو اقدامات بھی کرنے چاہیے۔ اس میں 2 اہم تجاویز ہیں۔ پہلی جسمانی ہے، پانی کا زیادہ استعمال کریں تاکہ جسم کا توازن برقرار رہے، اور دوسری تجویز روحانی ہے، جو ہمارے اندر کی بے چینی اور انتشار کو کم کر کے ذہنی سکون دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ وہ مخصوص روحانی عمل ہے جس کی سفارش کی گئی ہے۔ یہ ایک مختصر سی مشق ہے جسے روزانہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مقصد منفی سوچوں کو دور کرنا اور ذہن کو ایک مثبت مرکز دینا ہے تاکہ ان مشکل 2.5 دنوں میں بھی اندرونی سکون برقرار رہے۔ اور آخر میں نتیجہ یہ ہے کہ ان احتیاطی تدابیر اور عملی اقدامات پر عمل کر کے اس نجومی دور کے منفی اثرات سے بچا جا سکتا ہے اور زندگی کے بہاؤ کو ہموار رکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ کیا یہ واقعی ایک آسمانی قوت ہے جو ہمارے جذبات کو کنٹرول کرتی ہے؟ یا جب ہم یہ یقین کر لیتے ہیں کہ دن برے ہوں گے تو کیا ہم نادانستہ طور پر انہیں ویسا ہی بنا دیتے ہیں؟ یہ سوچنے کے لیے ایک بہت دلچسپ خیال ہے۔